ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد قد حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ۔ درود پاک آپ نے ذوق سے نہیں پڑھا، وہ کسی شاعر نے خوب کہا، وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ ذرا ذوق سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ صدر محفل استاذ العلماء مدرس خطیب و امام ادارہ حاضہ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد احمد فیضی صاحب دامہ ظلہ، استاذ القراء قاری غلام اکبر اویسی صاحب دامہ ظلہ، استاذ القراء قاری ممتاز احمد سیدی صاحب دامہ ظلہ، نوجوان جنہوں نے یہ پاکیزہ ببرکت میلاد پاک کی محفل سجائی ہے، میری مراد حافظ محمد جنید عارف صاحب، مشتاق احمد صاحب، حافظ محمد عاصم صاحب اور ان کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب، جتنے بھی حضرات، میں سب کے بارے نہیں جانتا، پوچھ نہیں سکا، بتایا بھی نہیں گیا، بہرحال جن حضرات کا نام نہیں لے سکا محسوس نہیں کریں گے، تو جو حضرات بھی اس پاکیزہ ببرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دام درہم سخن قدم شامل ہوئے، پروردگار عالم سب کے ذوق و شوق کو سلامت رکھے اور سب کے عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ میں بے پناہ برکتیں، عظمتیں، رفعتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، سٹیج پر جلوہ گر ثناخان رسول، بلبل مدینہ اور باعمل ثناخان جناب محترم محمد وسیم رضا قادری صاحب، آپ نے کرم بخشی فرمائی، خطاب سے پہلے تشریف لائے اور دوران خطاب تشریف فرما ہے سٹیج پر۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آواز میں برکت عطا فرمائے۔ آپ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، یہ صفت کم ہی لوگوں کی ہے کہ اگر نعت خواں ہو اور وہ کسی عالم دین کا خطاب سن لے تو یہ بڑی بات ہے، اور عالم دین ہو وہ بھی کسی کی نعت خوانی سن لے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہ اگر اتفاق ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھا جائے، کیونکہ آج کے اس دور کے اندر یہ چیز نادر و کمیاب ہے، اسے اپنے فن کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اسے اپنی
اس لائن کے ہی خلاف سمجھا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ نعت سننا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور عظمت مصطفیٰ کا بیان سننا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ مگر کیا کریں، ماحول ہی ایسا چل نکلا ہے کہ اسے اپنی لائن سے ہٹ کر سمجھا جاتا ہے، تو یہ عجیب ذہنیت جو پیدا ہو چکی ہے، اللہ کرے میلاد مصطفیٰ کا صدقہ یہ ختم ہو جائے، اور ہم سب اسی طرح محبت و پیار کے ساتھ ایک دوسرے کو عزت بھی دیں، ایک دوسرے کی بات بھی سنیں، اور ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں، اور اس قابل ہو جائیں۔ بلند آواز سے بولیے آمین۔ حضرات گرامی، یہ گنے چنے چند وجود ہیں جو ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ترنڈا محمد بات کے مستحق ہیں، جنہوں نے ناسازگاری حالات کے باوجود محفل میلاد کا انعقاد کیا اور پھر اسے کامیاب کرنے میں کوشاں ہوئے۔ میں ان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں اور ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں۔ یہ اسی طرح ہمت مردانہ کے ساتھ چلتے آئیں، عشق و محبت والی اس جرأت و جذبے کے ساتھ یہ قدم آگے بڑھاتے آئیں۔ یہ تو میلاد مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اسلاف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث گولڈا حضرت سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، زیغم اسلام غزالی الزمان سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی علیہ الرحمہ، قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ، اور اسی طرح وہ مجاہدین ختم نبوت، علماء، زعماء، اکابرین جنہوں نے عقیدہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر جانے قربان کی، وقت دیے، اب وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، اب وہ رب کے حضور حاضر ہیں۔ اے نوجوانوں، اب تم نے یہ باغ ڈور سنبھال لی ہے۔ ہم نے صرف جلسے ہی نہیں کرنے، صرف میلاد کی محفل ہی نہیں سجانی، ہم نے صرف عظمت مصطفیٰ کا پرچار ہی نہیں کرنا، بلکہ وقت آئے تو ہم نے یہ اعلان بھی کرنا ہے کہ ہم نے ختم نبوت کے غداروں کے خلاف جہاد کا اعلان بھی کرنا ہے، اور قادیانیت کے خلاف بھی ہم نے جہاد کا اعلان کرنا ہے۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسلک حق ہے سنت۔ نوجوانوں کے بعد دور آپ نے سنبھالنی ہے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ جس طرح ہمت مردانہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، ڈٹ جاؤ، اس لیے کہ ہم نے تو اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھی ہیں، ہم نے اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھی ہیں۔ حضرات گرامی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایک مرتبہ جنگ بدر کے قیدیوں میں جب قید ہو گئے نا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جنگ بدر کے جو قیدی ہیں ان سے فدیہ لے لو اور انہیں رہا کر دو۔ جب حضور کے چچا حضرت عباس کی باری آئی تو حضرت عباس کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا دے سکتا ہوں؟ سرکار کائنات امام الانبیاء کی خدمت میں جب ماجرہ پیش کیا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ عرض کرتے ہیں بھتیجے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے چچا ذرا سنبھل کر بولنا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، ذرا توجہ، آپ ادھر ادھر اپنی توجہ نہ بٹائیں، ذرا میری طرف توجہ فرمائیں، زیادہ وقت نہیں ہوگا، حضرت تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ثنا خوانی بھی سنیں گے۔ نثر میں حضور کی عظمت بیان ہو یا ناظم میں، عاشق کو ہر حال میں مزہ آتا ہے۔ ذرا عشق کا ثبوت دے۔ کریم آقا نے فرمایا اے چچا ذرا سنبھل کر بول، میں کیا دے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا چچا اچھا یہ بتاؤ، کفار مکہ کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ جب آتے ہوئے آپ نے اپنی گھر کی کوٹھری کے اندر سونے کی ڈلیاں دفن کی تھی، اور میری چچی ام فضل سے کہا تھا کہ اے ام فضل اگر زندہ واپس آ گیا
تو یہ میں استعمال کروں گا، اگر میں مر گیا تو پھر نکال کر استعمال کر دینا۔ اے چچا وہ جو سونے کی ڈلیاں اپنے گھر میں کوٹھری میں دفن کر کے آئے ہو، وہ آپ کی نہیں تو کس کی ہے؟ وہ آپ کی نہیں تو کس کی ہے؟ چچا کی آنکھ کھلی ہے، لوگ کہتے ہیں میرے نبی غیب نہیں جانتے۔ میں نے کہا نادانو، غیب کس کو کہتے ہو؟ یہ کس انادا کا نام ہے؟ یہ کون سی مشکل چیز ہے جو مصطفیٰ بدر کے میدان میں بیٹھ کر مکہ کی خبر دیتا ہے؟ ارے یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے کلی سبحان اللہ ذرا اونچا بول بلند آواز کے ساتھ۔ جب حضور نے حضرت عباس کے اس عمل کی جو انہوں نے علیحدگی میں کیا تھا، جسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، حضرت عباس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اے بھتیجے، خدا کی قسم میں تو تیری نبوت کی صداقت کی اس وقت کی تصدیق کرتا تھا، اور میں نے یقین کر لیا تھا جب آپ تنگورے میں تھے، آپ کے ہاتھ کے اشارے پر آسمان کا چاند گھومتا چلا جاتا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا ہے۔ اگر تیرے اشارے سے آسمان کا چاند میں مڑتا چلا جاتا ہے، میں سمجھ گیا تھا یہ رب کا سچا پیغمبر ہے، یہ رب کا سچا نبی ہے۔ سرکار کائنات نے فرمایا کہ چچا یہ تو بات ہی چھوٹی سی ہے، اس سے بڑی بات بتاؤں؟ حضور نے فرمایا بھتیجے بتا۔ حضور نے فرمایا کہ اے چچا، جب قلم لوح محفوظ پہ چل کر تقدیر لکھا کرتی تھی اور حاملین عرش خدا کے عرش کو اٹھا کر تسبیح کیا کرتے تھے، اے چچا میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر حاملین عرش کی تسبیح بھی سنتا تھا اور لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز بھی سنتا تھا، ماں کے پیٹ میں رہ کر، ماں کے پیٹ میں رہ کر۔ ارے لوگوں، ماں کے پیٹ میں جس مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہو، لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سنے اور مصطفیٰ حاملین عرش کی تصویر کو سنے، جس مصطفیٰ کی قوت سماعت اور قوت بصارت کا یہ عالم ماں کے پیٹ میں ہے، تو مصطفیٰ جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے پھر حضور کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی اور علامہ اسماعیل حقی حنفی، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، اور اسی طرح امام زرقانی، امام قسطلانی، امام اسقلانی حضرت تشریف فرما ہے کہ اللہ فیضی صاحب سے پوچھئے، ان جید سیرت نگاروں نے محدثین نے لکھا، لمبا بولے گا صلی اللہ علیہ وسلم قالا فی اذنہ رضوان اے خازن الجنان ابشر یا محمد ابشر یا محمد فما بقی لنبی علم الا وقد اعطیتہ فانت اکثرهم علما واکثرهم قلبا۔ آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو رضوان جنت نے آ کر آپ کے کان میں یہ بشارت سنائی۔ وہ بشارت سننا چاہتے ہو؟ ذرا گھٹنے چھوڑ دے، توجہ سے ذرا بولیے بلند آواز سے سنا دیں، ڈھیلے ڈھیلے ہو کر کتاب میں سنا کرو، ذرا جوان ہو کر سنا، پتہ چلے کہ واقعی آپ دل سے کتاب سننا چاہتے ہیں۔ جی ذرا بولیے بلند آواز سے۔ چلو جو ناتا پڑی بیٹھے انہیں کوئی اجازت ہو تھکے بیٹھے ہو سکتے، باقی تو بولو اونچی بات ہے۔ ناد پر جب ناد پڑھ بے نا، ناد نہ پڑھی بیٹا ہوئے تو آج تو بڑی داد میں سے جب میرے ناد پڑھ بے بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بانے جو رفیق کے صبر کیوں نہ ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ لمبا بولے گا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جب ولادت ہوئی، رضوان جنت نے کان میں کہا یا رسول اللہ فما بقی لنبی علم الا وقد اعطیتہ، اے مصطفیٰ رب نے آپ کو ولادت کے وقت تمام نبیوں کے علوم بھی عطا فرما دیے، تمام نبیوں کے معارف بھی عطا فرما دیے، تمام نبیوں کے علم کے خزانے اے مصطفیٰ تیرے دل میں ڈال دیے ہیں۔ فَأَنْتَ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَأَشْجَعُهُمْ قَلْبًا، آپ تمام نبیوں میں علم میں بھی زیادہ ہیں، شجاعت میں بھی زیادہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ رضوان جنت نے کہا۔ اچھا آپ ذرا توجہ کرنا، ایمان سے بتانا ولادت کے وقت جن کو تمام نبی
کے علوم عطا کر دیے گئے، تمام نبیوں کے، حضرت آدم صفی اللہ سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے علوم۔ میں نے کہا میں نے تو اپنے بزرگوں کو پڑھا ہے اور تم بھی انہیں مانتے ہو کہ وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، دعویٰ دونوں طرف سے ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے ایک طرف سے صرف دعویٰ ہے، دوسری طرف سے دعویٰ بھی ہے اور دعوے کی سچائی بھی ہے۔ ایک طرف سے دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، دوسری طرف سے دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، مگر ایک طرف والا دعویٰ خالی ہے، وہ بزرگوں کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اور ہم سنی وہ ہیں الحمدللہ بزرگوں کے کام کو بھی مانتے ہیں، ان کے نام کو بھی مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ویسے نعت اس وقت پڑھی ہے میرے خیال میں جب بندہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی بیدار بیٹھے ہیں۔ دیکھیں بزرگوں میں آج کل جو ہے نا بڑے کرنٹ ہوتے ہیں بزرگوں میں، نوجوانوں کو بس یہ سوشل میڈیا ہے نا یہ خراب کر گیا جی، ان کا جوش جذبہ صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے، سوشل میڈیا پر آئیں گے نا نقیب کو بھی اچھی طرح سنیں گے، نعت خواں کو بھی، وہاں پر عالم کو بھی ہیں، اور جب مجمع میں آئیں گے تو پھر بڑھوں سے بھی آگے جی۔ بارہ معلوم کر رہا تھا کہ تمام نبیوں کے علوم ولادت کے وقت مصطفیٰ کو عطا کر دیے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا حضرت آدم صفی اللہ کو کیا علم عطا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ رب کائنات نے یہ بھی بتایا یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ شرق ہے، یہ غرب ہے، یہ تحت ہے، یہ فوق ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ مفسرین نے یہاں تک بیان فرمایا رب کائنات نے حضرت آدم جگ اور گلاس کا نام بھی بتایا، کرسی اور میز کا نام بھی بتایا۔ میں کیا کیا آپ کو بتاؤں، آپ 1400 سالہ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، جس چیز کا اسم آتا ہے نام آتا ہے کہ اس چیز کا کوئی نہ کوئی نیم تو ہوگا نا، جس چیز کا نام ہے وہ ہر نام والی چیز رب نے آدم علیہ السلام کو بتلا دی۔ لوگ کہتے ہیں نبیوں کو علم کلی نہیں ہے، میں کہتا ہوں قرآن سے پوچھ، رب کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ مولوی کلی کو رو رہا ہے، رب نے تو آدم کو کل عطا کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء حق رسول۔ یہ بیچارہ کلی کو رو رہا ہے، رب نے آدم کو کل عطا کر دیا، اور وہ آدم جو کہتے ہیں مصطفیٰ اگر جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ میرے بیٹے ہیں، روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے باپ ہیں۔ اے مولا اے قرآن یہ بتا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کیا علم تھا؟ رب کا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی مولا 950 سال کا عرصہ میں نے تبلیغ کی ہے، میں نے انہیں تیری بارگاہ کی طرف بلایا ہے، تیری دربار کا رستہ دکھایا ہے، میں نے ایک خدا کی عبادت اور پرستش کا انہیں پیغام پہنچایا ہے، مگر مولا یہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان سب کو تباہ کر دے، ان سب کو برباد کر دے، کوئی عذاب بھیج، کوئی طوفان بھیج تاکہ یہ سب تباہ ہو جائیں۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اگر تو نے میری دعا قبول نہ فرمائی، ان کو ایسے ہی چھوٹ دے دی، میری بات بھی نہ مانے اور زندہ بھی رہے، مولا ان کی آنے والی عورتیں جو بچے پیدا کریں گی وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، علماء تشریف فرما ہے یہ عورتیں کوئی بچہ بھی پیدا کرے گی وہ یا فاسق بنے گا یا فاجر بنے گا یا کافر بنے گا یا مشرک بنے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کا قرآن ہے، حضرت نوح دعا کر رہا ہے یہ عورتیں جو بچے پیدا کرے گی ان میں کوئی
کافر پیدا ہوگا، کوئی فاجر پیدا ہوگا، کوئی مشرک پیدا ہوگا، کوئی فاسق پیدا ہوگا، آپ یہ نہیں فرماتے کوئی مسلمان بھی پیدا ہوگا۔ اللہ کا نبی کیسے دیکھ رہا ہے؟ حالانکہ وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ مفسرین نے لکھا ارے ما فی الاسلاب، سینے سے نطفہ منتقل ہوتا ہے رحم میں، فرمایا عورت کے سینے سے نطفہ منتقل ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے رحم میں مرد کی پیٹھ سے نطفہ منتقل ہوتا ہے، عورت کے رحم میں فرمایا ماں کا نطفہ بھی منتقل ہوتا ہے عورت کا، فرمایا کہ مرد کا نطفہ بھی منتقل ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں وہ یا فاسق ہوں گے یا فاجر ہوں گے یا کافر ہوں گے یا مشرک ہوں گے، پیدا نہیں ہوئے۔ آپ سینے کی خبریں بھی دے رہے ہیں، پیٹھ کی خبریں بھی دے رہے ہیں اور ارحام کی خبریں بھی دے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا علم دیکھیے، لوگ کہتے ہیں ما فی الارحام کا علم نبیوں کو نہیں ہے، میں نے کہا یہ تو نوح خبر دے رہا ہے۔ اے مولا، اے قرآن یہ بتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علم کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمینیں بھی دکھائی، آسمان بھی دکھائے، زمینوں کی سیر بھی کرائی، آسمانوں کی سیر بھی کرائی، آسمان بھی دکھا دیے، زمینیں بھی دکھا دی کے سامنے ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو زمین و آسمان کی سیر کرا دی رب کائنات نے، یہ حضرت ابراہیم کا علم ہے۔ حضرت یعقوب کا علم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے انی لأجد ریح یوسف، ابھی یوسف کی قمیص مصر سے آ رہی تھی، حضرت یعقوب کنان میں بیٹھے فرما رہے تھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ارے یہودا، ابھی آپ کا بھائی یہودا مصر سے قمیص لا رہا ہے، اس قمیص کی خوشبو کو حضرت یعقوب کنان میں بیٹھ کر محسوس فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب کا علم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اے میرے امتیوں جو کھا کر آتے ہو میں اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں، جو گھروں کے اندر بچا کے چھپا کر آتے ہو میں اس کی خبر بھی دے سکتا ہوں، میں اس کی خبر بھی دے سکتا ہوں۔ اب یہ نبیوں کے علوم قرآن سے، وہ بھی میں نے صرف نمونے کے طور پر چند آیات پیش کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کائنات کی چیزوں کے ناموں کا علم، حضرت نوح کے پاس ماں کے پیٹ کا علم، باپ کی پشت کا علم، ماں کے سینے کا علم، حضرت ابراہیم کے پاس زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، حضرت یعقوب کے پاس سینکڑوں میل دور کا علم، حضرت عیسیٰ کے پاس اپنی امت کے پیٹ کا علم، اپنی امت کے گھر کا علم، اپنی امت کے باطن کا علم۔ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو رب نے اپنے نبیوں کو بتائیں۔ رب فرماتا ہے یہ تمام نبیوں کے جو علوم ہیں فرشتے کے ذریعے رب نے مصطفیٰ کو ولادت کے وقت عطا فرما دیے۔ کب عطا فرما دیے؟ ولادت کے وقت یہ سارے علوم عطا کر دیے گئے۔ اب ماننا پڑے گا قرآن کی روح سے، اور سنیو ذرا بیدار ہو، کائنات کی تمام چیزوں کے ناموں کا علم مصطفیٰ کو ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم مصطفیٰ کو ہے، زمینوں میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، اس کا علم مصطفیٰ کو ہے۔ اگر کنان اور مصر جتنا فاصلہ ہو اتنا دور سے مصطفیٰ کو بھی علم ہے، جو ہم کھاتے ہیں مصطفیٰ کو اس کا علم بھی ہے، جو گھر میں چھپا کے رکھتے ہیں مصطفیٰ کو اس کا علم بھی ہے۔ چونکہ تمام نبیوں کے علوم حضور کو ولادت کے وقت عطا کر دیے۔ اب ذرا توجہ کرنا، رب قرآن میں کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے اعلیٰ، پہلی سے برتر، پہلی سے افضل، پہلی سے بلند، یعنی میرے آقا کا مقام دن بدن بڑھ رہا ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اچھا یہ تو سب کا ایمان ہے نا۔ آخری باتیں بڑی قابل توجہ، قرآن ازلی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ازلی کا کیا مطلب ہے؟ جس کی ابتدا نہ ہو، جس کی ابتدا نہ ہو، چونکہ رب کی ذات کی بھی ابتدا نہیں، اس کی صفات بھی ازلی ہے، اس کی بھی ابتدا نہیں ہے۔ قرآن چونکہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی صفت ہے، ازلی ہے۔ رب نے ازل میں فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری پہلی گھڑی سے آنے والی گھڑی اعلیٰ ہوگی، افضل ہوگی،
برتر ہوگی، بلند ہوگی۔ اب ذرا ایمان سے بتانا، تمام نبیوں کے معارف تھے، تمام نبیوں کے علوم ولادت کے وقت رب نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیے، پھر رب نے وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہر گھڑی مصطفیٰ کا علم بڑھ رہا ہے، ولادت سے جوانی تک مصطفیٰ کا علم بڑھتا رہا، جوانی سے 40 سال کی عمر تک جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا مصطفیٰ کا علم بڑھتا رہا، پھر اعلان نبوت کے بعد جب قرآن اتر رہا تھا مصطفیٰ کا علم بڑھتا رہا۔ توجہ کرنا ذرا میری بات پر، مصطفیٰ کا علم بڑھتا رہا، پھر حضور نے 23 سال عرصہ نبوت گزارا، 23 سال میں علم بڑھتا رہا، 23 سال کے بعد ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب حضور صدیاں گزر گئی، اپنے روضہ انور میں تشریف فرما ہے، روز بروز علم بڑھتا رہا ہے، بڑھتا رہا ہے، صدیاں گزر گئی، اسی طرح قیامت تک مصطفیٰ کا علم بڑھتا رہے گا۔ میں کہتا ہوں مولوی جی یہ پیمانے لے کر نبی کے علم کو ناپو مت، یہ ترازو لے کر تولو مت۔ ولادت کے وقت جس کے علم کا یہ عالم ہے، پھر ہر گھڑی اس کا علم بھی بڑھ رہا ہے، حسن بھی بڑھ رہا ہے، کمال بھی بڑھ رہا ہے، عروج بھی بڑھ رہا ہے۔ مصطفیٰ ہر صفت کے اندر نمایاں سے نمایاں ہوتے جا رہے ہیں، برتر سے برتر ہوتے جا رہے ہیں۔ حسن یوسف، تن عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں، ہمادہ رنگ، تو تنہا داری۔ اور مصطفیٰ کہ ہر صفت، ہر کمال، ہر خوبی اور علم کی شان کو خدا بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تیری جرات ہی نہیں مصطفیٰ کے علم کو ناپ سکے۔ مصطفیٰ کا علم کتنا بلند ہے یہ دینے والا خدا جانے، یہ لینے والا مصطفیٰ جانے۔ حضور کا علم بھی بڑھ رہا ہے، کمال بھی بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ رب نے یہ وعدہ نہ سورج سے کیا، نہ چاند سے کیا، نہ آدم تا عیسیٰ کسی پیغمبر سے کیا۔ یہ وعدہ اگر کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ شان ہی مصطفیٰ کی ہے، یہ مقام ہی مصطفیٰ کا ہے کہ ہر صفت میں میرے مصطفیٰ کی عظمت بڑھ رہی ہے، علم بھی بڑھ رہا ہے۔ ولادت کے وقت جس کے علم کا یہ عالم ہے، اب اس مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بس حضور کی غلامی میں آ جاؤ، حضور کی عظمت، حضور کی ناموس، حضور کی عزت، حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرو۔ آخری بات کروں بڑی قابل توجہ، حج کا موسم ہے، عرفات کا میدان ہے، بخاری کا ترجمۃ الباب ہے۔ قبلہ فیضی صاحب سے پوچھئے بخاری کا ترجمۃ الباب، میرے نبی نے حضرت جابر سے بلایا، حضرت جابر حضور کے عاشق، حضور کے سچے غلام، فرما جابر ادھر آؤ۔ حضرت جابر آئے، بخاری کا ترجمۃ الباب ہے۔ حضور نے فرما بیٹے جابر، عرض کی جی آقا، فرما جاؤ تمام صحابہ کو بلا لاؤ۔ 1.25 لاکھ صحابہ میدان عرفات میں پھیلے ہوئے تھے۔ ارے عرفات کا میدان ہے، 9 ذو الحج ہے، عرفہ کا دن ہے، آج احرام باندھا ہے۔ میدان عرفات میں ایک گھڑی عبادت کرنا، ایک گھڑی عبادت کرنا، ایک گھڑی عبادت کرنا ایسا بے مثال اور بے نظیر عمل ہے جس جیسا کوئی ثواب ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر ادھر آئیے، اس سے ایک بڑا ثواب بھی ہے جس کی طرف آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں کوئی میرے نبی کا صحابی دعا کر رہا ہے، کوئی استغفار میں ہے، کوئی انابت میں ہے، کوئی اجابت میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی نماز میں ہے، کوئی ریاضت میں ہے، کوئی مجاہدہ میں ہے۔ حضرت جابر نے سب کو مصطفیٰ کا پیغام سنایا۔ سب صحابہ نے جب حضور کا پیغام سنا کہ حضور بلاتے ہیں، آؤ میری بات سنو، آؤ میری حدیث سنو۔ اب بات آئی حدیث رسول کی، اب بات آئی علم کی، اب بات آئی دین کی بات کی، اب بات آئی حضور کی ناموس کی، حضور کی عزت کی۔ سارے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔
جو دعا مانگ رہا تھا اس نے دعا چھوڑ دی، جو استغفار میں تھا اس نے استغفار چھوڑ دیا، جو نماز میں تھا اس نے نماز چھوڑ دی، ارے جو عبادت میں تھا اس نے عبادت چھوڑ دی۔ سب صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب ذرا توجہ کرنا، شارحین حدیث نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے، ارے صحابہ جو کام کر رہے تھے، جو کام کر رہے تھے یہ بڑے اجر و ثواب والا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرفات میں حاضری روزانہ نہیں دی جاتی، نہ مہینے بعد دی جاتی ہے، نہ ہفتے بعد دی جاتی ہے، ارے نہ 6 مہینے بعد، یہ سال کے بعد عمل آتا ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا 10 کروڑ اگر عرفات میں بھی کوئی بیٹھ کر عبادت کرے، دعا مانگے، استغفار کرے، 10 کروڑ عرفات کے میدان میں عبادت کا اجر و ثواب ایک طرف، اور مصطفیٰ کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اٹھایا گیا ایک قدم ایک طرف، مگر اس کا ثواب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا 10 کروڑ عرفات کا ثواب ایک طرف، حضور کی ناموس کے لیے اٹھایا گئے ایک قدم کا ثواب ایک طرف۔ فرمایا پھر بھی اس کا ثواب بڑھ کر ہے، اس لیے حضور سے سچی محبت کرو، حضور کی ختم نبوت، حضور کی ناموس پر۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے پچھلے سال کی طرح اس سال کے ربیع الاول کو بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حیثیت اور حوالے سے منایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ حضور کی ختم نبوت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے جانور نہیں آئیں گے، ہم حضور کے غلام آئیں گے، ہم حضور کے غلام آئیں گے۔ دیکھیں اگر ہم نہیں آئیں گے نا، رب یہ کام جانوروں سے بھی لے لے گا۔ وہ ایک پادری کا گلا گھونٹ کر کتے نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جو مصطفیٰ کو بک بک کر رہا تھا۔ رب نے بتا دیا، او مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم اسی طرح ڈھلے رہے، گستاخ رسول کا نعت کا بد نہ کیا، حضور کے دشمنوں کا تم نے اگر اس طرح کلا کما نہ کیا، اگر ان کا تم نے ستیہ ناش نہ کیا، ان کو نیست و نابود نہ کیا، فرمایا پھر تمہاری مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں کتوں سے بھی مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کرا سکتا ہوں، جانوروں سے بھی کرا سکتا ہوں۔ اس لیے اٹھو، قدم بڑھاؤ، بے شک جس پارٹی کے ساتھ ہو، جس جماعت میں ہو، جس لیڈر سے محبت کرتے ہو، جس لیڈر سے پیار کرتے ہو، جس پارٹی کا جھنڈا اٹھاتے ہو، محبت کرو، اس پارٹی کا کام کرو، آگے بڑھتے چلے جاؤ، مگر یاد رکھو عزت مصطفیٰ کی جب بات آئے، ناموس رسالت کی جب بات آئے، عظمت صحابہ کی جب بات آئے، شان اہل بیت کی جب بات آئے، امہات المومنین کی آبرو اور عزت کی جب باری آئے، مصطفیٰ کی ناموس کی جب باری آئے، سارقین ختم نبوت کے تعاقب کرنے کی جب باری آئے، غداران قوم کے پیچھا کرنے کی، پھر پارٹی نہ دیکھنا، پھر جھنڈا نہ دیکھنا، پھر لیڈر نہ دیکھنا، خدا کی عزت کی قسم پھر ہم کو بن جائیں کہ اگر اقتدار بھی ہو تو اقتدار کو بھی لات مار کر ایک طرف پھینک دے اور مصطفیٰ کی ختم نبوت کے جھنڈے کو لہرا دے۔ ختم نبوت کے بے شک جس پارٹی میں ہو اسی پارٹی کا کام کرو، اللہ تمہیں مزید ہمت دے، مگر میرا یہ پیغام ہے جب ناموس مصطفیٰ کی باری آئے پھر پارٹی کو چھوڑ دو، جھنڈے کو چھوڑ دو، لیڈر سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ مصطفیٰ وہ لیڈر ہیں جن سے سب سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے، پھر سب کو حضور پر قربان کر دو۔ دعا ہے پروردگار ہمیں حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، اللہ پاک نوجوانوں کے ذوق میں شوق میں مزید برکت عطا